بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ ہیں جمعیت علماء اسلام لاہور کے اہم رہنما اور لاہور کے اہم دینی درسگاہ جامع محمدیہ کے شیخ الحدیث محترم حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب۔ تو آج ہم ان سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ آزادی کا دن ہے۔ آج یہاں پر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما حافظ حمداللہ صاحب تشریف لائے تھے۔ انہوں نے یہاں جمعہ پڑھایا تھا اور جمعہ پڑھا ان کے پیچھے۔ اس کے بعد یہاں پہ یوم آزادی کے حوالے سے پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ اس حوالے سے آزادی کے دن کے حوالے سے مفتی صاحب سے چند سوالات ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساتھ رہیے گا۔ سب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی۔ مفتی صاحب، آج آپ نے ماشاءاللہ بہت اہم پرچم کشائی کی تقریب کی اور یہاں پہ ہزاروں لوگ تھے، تو اور پھر آپ کے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما تشریف لائے۔ اس آزادی کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آزادی کے حوالے سے ہمارا موقف جاننے کے لیے، اپنے ناظرین تک ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ اللہ پاک آپ کی مساعی کو قبول فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ آزادی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی غلامی کے جو عواقب اور انجام بیان کیے ہیں وہ بڑے ہیبت ناک ہیں، اور آزادی کی جس نعمت کے تشکر اور اس کی خوبیوں کو بیان کیا ہے وہ بڑی دلکش ہے۔ تو اس وجہ سے آزادی خاص طور پر، چاہے وہ وطن کی آزادی ہو، نظریے کی آزادی ہو، اور خاص طور پر ہمہ قسم کی غلامیوں سے بچنے کا معاملہ ہو، وہ بہت بڑا پیارا ایک منظر ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے وطن عزیز پاکستان کی جو آزادی کے حوالے سے ہے، اس میں تو ہماری ایک بہت لمبی تاریخ ہے۔ لاکھوں شہداء کا مقدس خون ہے، ہمارے اکابر کی بڑی ہی جد و جہد ہے، وسائی ہیں۔ تو اس حوالے سے اپنے اس آزادی کے دن کو یاد رکھنا اور اپنی ایک نعمت جس دن ہمیں حاصل ہوئی تھی، اس نعمت کے حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ایک میں تو سمجھتا ہوں عبادت ہے جی۔ اور ویسے بھی جو ہمیں شریعت کی تعلیمات ملی ہیں، حب الوطنی من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور جب اس وطن کو اور وطن کے رہنے والوں کو ہمیں انگریز سے اور ہندوؤں سے جب نجات ملی ہے، تو ظاہر ہے اس آزادی کی تقریب کے حوالے سے اس پر اللہ کا تشکر کرنا چاہیے، شکر کے جذبات ہونے چاہیے، اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اسی حوالے سے یہ پرچم کشائی کی تقریبات ہوتی ہیں، اور اسی حوالے سے آج کا یہ پروگرام تھا جس میں ہمارے مرکزی رہنما حافظ حمداللہ صاحب تشریف لائے تھے۔ ماشاءاللہ ہزاروں لوگوں نے بڑی دلجمی سے ان کا پیغام بھی سنا اور ان کا درد دل بھی سنا کہ اس نعمت کی ہم کس طرح قدر کر سکتے ہیں، کیسے اس کو مستحکم اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے پوچھنا تھا کہ آزادی کی جو تحریک تھی اس میں علماء کا کیا کردار تھا؟ حضرت، اگر اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی آزادی اور اس آزادی کی بنیاد کے اندر اگر کردار ہے تو وہ ہے علماء کا ہے۔ دیکھیں، یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے سے، تجارت کے بہانے سے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی میں کے نام پر یہاں پر انگریز آئے ہیں اور انہوں نے یہاں کے مطلب ذرائع وسائل کو دیکھا اور ان کی جو لالچ بھری جو طمع تھی، اس نے ان کو کہا کہ مطلب ہے یا تو سونے کی چڑیا ہے، یہاں پر ہم اپنے قدم جمائیں۔ تو انہوں نے ہندو کیا، مسلمان کیا، سب پر اپنا پنجہ گاڑ دیا، پنجہ استبداد، اور پھر یہاں کے ہر طرح کے خزانوں پہ قبضہ کر کے ان کو لوٹ کے پیچھے پہنچانا شروع کیا۔ تو وہاں پر سب سے پہلے اگر اس انگریز کو بھگانے میں اگر کردار ہے تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا وہ فتویٰ ہے جس میں تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، اور اخراج انگریز کے حوالے سے کاوشیں مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر فرض ہے، جس کی بنیاد پر بہت سارے حالات بھی ان پر آئے۔ اور تو یہ بنیاد بنا ہے، اگر آج اس کے بعد پاکستان آزاد ہوا ہے جی، تو یہ بنیاد حضرت شاہ جی کا فتویٰ ہے۔ پھر اس کے بعد شاملی کا میدان اگر سجا ہے تو اس میں کون تھے؟ جی علماء کرام تھے جی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، حافظ عامر شہید ہیں، ان کا ایک اجلا ہوا کردار ہے۔ پھر اس سے آگے اگر دیکھیں کہ انہی انگریزوں کے خلاف جو مطلب ایک منظم تحریک چلی ہے، تحریک ریشمی رومال، اس کے روح رواں کون تھے؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر پاکستان کی تحریک کے اندر جن علماء کا کردار ہے جو جلی حروف سے لکھنے کے لائق ہے،
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ، وہی تو وجہ تھی کہ علماء کے اس کردار کی وجہ سے جب پاکستان کی پرچم کشائی کا موقع آیا تو قائد اعظم کی جو نظریں گئی ہیں تو وہ سب سے پہلے جناب حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کی طرف گئی ہیں کہ مغربی پاکستان میں جھنڈا وہ لہرائے، مشرقی پاکستان میں وہ لہرائے۔ انہوں نے کسی سوٹڈ بوٹڈ کو نہیں دعوت دی۔ تو اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کے حوالے سے اگر انگریز کو بھگانے کے حوالے سے سب سے پہلا فتویٰ تھا، ہاں جی، وہ علماء کا تھا، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شاملی کا میدان انہوں نے سجایا ہے، کسی خاکی وردی والے نے نہیں سجایا، کسی یہاں کے جو آج ارباب اقتدار مسند نشین بنے ہوئے ہیں ان کے باپ دادا نے نہیں سجایا، ہاں جی، اور کسی 3 پیس سوٹ والے نے، ٹائی کوٹ والے نے اس میدان کو نہیں سجایا۔ اگر تحریک آزادی کے اندر پاکستان کی آزادی میں کردار ہے تو میں سمجھتا ہوں کرداری علماء کا۔ علماء کے ایک تاریخ کو ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹا کے دیکھ لیں، ہاں جی، تو اس کے علاوہ یہاں تحریک آزادی میں کردار ہی کسی کا نظر نہیں۔ سب سے پہلے جمیعت علماء اسلام کا بھی کردار تھا۔ جمعیت علماء اسلام دیکھیں، اصل میں جمعیت علماء ہند ہو، جمعیت علماء اسلام پاکستان ہو، انہوں نے ہمیشہ امت مسلمہ کی خیرخواہی، ان کی اجتماعیت، ان کے اکٹھ اور ان کے مفادات کے حوالے سے ہمیشہ مطلب ایک بنیادی اور ایک خیرخواہانہ نظریہ بھی رکھا ہے، جد و جہد بھی کی ہے، اور اپنی جو پالیسی تشکیل دی اس کے مطابق کاوشیں بھی کی ہیں۔ دیکھیں، اگر تقسیم وہ پاکستان کی تحریک کے حوالے سے وہاں پر اگر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا طاہر شاہ بخاری رحمہ اللہ، اور دوسری طرف حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، تو میں یہ سمجھتا ہوں ان حضرات کے حوالے سے جو تقسیم ہند و پاک کے حوالے سے جو نقطہ نظر تھا وہ خالصتاً مسلمانوں کی محبت، مسلمانوں کی خیرخواہی پر مبنی تھا۔ اگر ایک طرف کہہ رہے تھے کہ جناب ابھی فی الحال ہمیں پورے امت مسلمہ اور ہندوستان میں بسنے والے سارے مسلمانوں کی سوچنی چاہیے، تو ظاہر ہے وہ بھی ایک نیک نیتی کی بنیاد پر مبنی سوچ تھی جی۔ اور اگر مطلب دوسری طرف علماء پاکستان کے حوالے سے کاوشیں کر رہے تھے علماء، ان کی بھی سوچ نقطہ نظر وہ بالکل وہ تھا۔ تو جمعیت علماء کا جو موقف تھا اس وقت، ہاں جی، جیسے حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں، حضرت مولانا طاہر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ سارے کے سارے بر صغیر بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی، ہاں جی، وہ قوت کو مجتمع رکھنا چاہ رہے تھے، ہاں جی، وہ بھی ایک کام پہ تھے، وہ بھی ایک دین کی خدمت کر رہے تھے، اور ظاہر ہے اس کے حوالے سے وہ اپنی اس دیانتدارانہ رائے میں حق بجانب تھے، اور وہ جو عواقب اور انجام بیان کر رہے تھے آج جناب 79 سال گزرنے کے بعد ہمارے سامنے وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جناب ہم مطلب ہے یہ مسلمانوں کی وحدت ٹوٹ جائے گی، 2 حصوں میں چلے جائیں گے، پھر وہاں جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ ہمیشہ غلامی کی طرف چلے جائیں گے، اور ایک مسلمانوں کی بہت بڑی کھیپ جو ہے، ہاں جی، بہت بڑی تعداد جو ہے اس آزادی کی نعمت سے محروم ہو جائے گی۔ تو وہ اس میں وہاں کے جو اکابر علماء کی جو محنت تھی، کردار تھا، ہاں جی، وہ پوری کی پوری امتیں اور ہندوستان کے، متحدہ ہندوستان کے سارے مسلمانوں کے حوالے سے ایک اچھی سوچ تھی جی۔ اچھا تو اس میں مطلب ہے ہمارے یہ علماء بھی، انہوں نے بھی ظاہر ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا ہے، ان کی جو جمیعت علماء اسلام کے تو علامہ شبیر احمد عثمانی جی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام تھے نا، اور وہ مطلب ہے یہاں پاکستان کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام کے، ہاں جی، اولین ذمہ داروں میں رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ان کا جو کردار دیکھیں نا، پرچم کشائی کا جو معاملہ آیا ہے، ہاں جی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے کیا ہے، یہ جمعیت علماء اسلام ہی تو تھے نا۔ بالکل صحیح۔ اچھا صاحب، میں نے پوچھنا تھا کہ آپ سے کہ یہ جو تحریک پاکستان تھی اور جو بانیان پاکستان تھے، پاکستان بن گیا، کیا اس کے مقاصد حاصل ہو گئے؟ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مطلب اس 79 سالہ دور میں ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی تھیں اور جو لاکھوں شہید ہوئے تھے، وہ صرف روٹی کپڑا مکان کے نقطہ نظر سے نہیں انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، وہ قربانی ایک نظریے کے پیچھے تھی، جس کے میں بانیان پاکستان نے جو نعرہ لگایا تھا وہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہاں جی، اور یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ یہ اتنا بڑا نعرہ ہے کہ اس نعرے کی وجہ سے لوگوں نے اپنے مطلب ہے ساری چیزیں قربان کی ہیں، اپنے گھر قربان کر دیے، اپنے بیوی بچے قربان کر دیے، جائیدادیں قربان کر دی، لیکن اس نعرے کی خاطر۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بہت سارے لوگ مذہبی طبقات پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، تو اگر دیکھا جائے بانیان پاکستان اور تحریک پاکستان کے جو قائدین تھے، سب سے بڑا مذہبی کارڈ تو انہوں نے استعمال کیا، بالکل ہاں جی۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگاتے تو بڑا مشکل تھا کہ یہ تحریک پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوتی جی۔ لیکن جب اس مذہبی کارڈ کو کھیلا ہے تو آج مذہبی ان مقاصد کو بھی حاصل ہونا چاہیے تھا، اس اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی بات بھی ہونی چاہیے تھی، اور یہاں پر بھرپور طریقے سے جو نا قرآن کریم کہتا ہے فک و رقبہ، ہاں جی، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یہ پورا قرآن نے جو ایک معاشی نظام ہمیں دیا ہے، آج ہم یقین جانیں اس معاشی نظام کے حوالے سے ہم لوگوں کو لے کے جو سبز باغ دکھا کے لے کے آئے تھے نا ہمارے بڑے، آج لوگوں کی سارے کی ساری جناب لوگ بیچارے یہاں کھانے پینے کے لیے ترس گئے ہیں، سارے معاملات وہ ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے جو بانیان پاکستان نے اور مطلب اس حوالے سے جو نعرہ دیا تھا جی، اس کے حوالے سے ہمارے ارباب اقتدار اور اختیار نے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں جن لوگوں کے پاس حکومت رہی ہے وہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ رہے ہیں۔ آج اگر قائد اعظم نے جو ان سے بات کی گئی کہ یہاں کا دستور بنائے، انہوں نے کہا دستور تو ہمیں 14 صدیوں پہلے قرآن کی صورت میں ملا ہوا ہے جی۔ آج اگر یہاں کا 73 کے آئین میں اس پاکستان کے قانون کو، آئین کو، وہ قرآن و سنت کو سپریم لا قرار دیا گیا ہے جی، وہ ویژن میں سمجھتا ہوں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا۔ تو پھر صاحب جب اسلام کا یہاں قانون آئین بن چکا ہے تو مزید کی کس چیز کی ضرورت ہے مزید؟ اب اس کی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو عملی طور پر مطلب اس کی تنفیذ کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی عملی تنفیذ میں رکاوٹ مطلب ارباب اقتدار ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس 73 کے آئین کو اور اسی طرح جو جس میں قرآن و سنت سپریم لا ہے اس کو عملی طور پر امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کو عملی تنفیذ کی جائے تو یہ سارے خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ جب سب ایک چیز آج کل جو ہے نا بہت زیادہ مذہبی اور سیاسی طور پہ انتشار ہے اور قوم کے اندر نا یکسوئی نہیں ہے، اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس جمعیت علماء اسلام کے پاس؟